وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دو سوال ہیں آپ کے۔ ایک یہ کہ آپ کے خاندان میں، آپ کے قبیلے میں یہ ایک رسم چلی آ رہی ہے کہ بزرگوں کے ہاتھ چومتے ہیں تاکہ بزرگ دعا دیں، اور اس طریقے کا معاملہ ہے۔ دیکھیے، اگر یہ رسم نہ ہوتی، چونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ رسم ہے آپ کے قبیلے میں یا آپ کے خاندان میں، اگر یہ رسم نہ ہوتی، عام ایک روٹین میں تو ہم بھی اپنے والدہ کے جب بھی ملاقات ہوتی ہے جا کے ہاتھ تو ہم چومیں گے۔ اس سے علاوہ جو کچھ لوگ کرتے ہیں پاؤں میں بوسہ دے، وہ تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ جھکنا اس طریقے سے نہیں، لیکن ماں ہے، اس کے ماتھے پر بوسہ دے دینا، اس کے ہاتھ پر بوسہ دے دینا پیار محبت سے، یہ تو بہت ہی پسندیدہ چیز ہے اور بہت ہی شفقت ہے جو آپ اپنے والدین کے لیے کریں۔ اور دعائیں لی نہیں جاتی، بلکہ وہ خود ان کے اندر سے دعائیں نکلتی ہیں۔ جب وہ خوش ہوتے ہیں تو ان کے اندر سے دعائیں نکلتی ہیں، وہ اصل چیز ہے۔ باقی یہ بار بار کہنا اگر دعا کرنا میرے لیے دعا کرنا، امی جی دعا کرنا، ابو جی دعا کرنا، یہ غلط باتیں ہیں۔ دعا لی جاتی ہے، کرائی نہیں جاتی ہے۔ تو اب جو کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ کے خاندان میں ایک رسم ہے، تو یاد رکھیے کسی شاعر نے بڑا زبردست جملہ بولا ہے سبق آموز، کہ ہم موعد ہیں ہمارا طریق ہے ترک رسوم، کہ ہم تو موعد لوگ ہیں، ہم تو بالکل ہمارا تو طریقہ یہی ہے کہ رسم و رواج کا ہم کلا کما کرتے ہیں۔ کوئی چیز رسم و رواج ہو جو دین نہیں ہے، رسم و رواج ہے، اس کا کلا کما کرنے والا ہوتا ہے مومن، صحیح جو اصلی مومن ہوتا ہے۔ تو اس انداز سے چونکہ آپ کے خاندان میں گھرانے میں ایک رسم پڑ چکی ہے، تو آپ اس کا یعنی کلا کما کریں اور احساس دلائیں لوگوں کو کہ آپ اس رسم و رواج کے پابند نہیں ہیں، بلکہ آپ اللہ کی وجہ سے، یعنی جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے والدین کی خدمت کرنے کا، پیار کرنے کا، محبت کرنے کا، احترام کرنے کا، وہ والا انداز اختیار کریں، اور اس چیز کا ذکر کیا کریں اپنے خاندان کے اندر کہ یہ جو ہمارے اندر ایک رسم ہے بالکل ہمیں نہیں کرنی چاہیے، تاکہ ایک گواہی بھی پڑے کہ آپ اس رسم کے خلاف ہیں، اس کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں بلکہ اس کو توڑنے والے ہیں۔ یہ معاملہ ہو گیا۔ دوسری بات جو آپ کے ذہن میں ایک چیز پیدا ہو گئی کہ گن گن کے اللہ کی تسبیح کرنا، یہ دیکھیے نبی علیہ السلام نے جو چیز جس طرح سکھائی ہے اسی طرح اس میں خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نظام جو محسوس ہوتا ہے وہ بڑا ہی فطری ہے، اور ہماری جو نفسیات ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہیں، کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے، یہ کوئی چیزیں گن گن کے کرنا، یہ اس کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مزاج کے مطابق رکھا ہے معاملہ۔ دیکھیے فجر کی 2 فرض رکھے ہیں، یعنی 2 سنت اور 2 فرض، یہ نہیں رکھا بھائی بس جتنے مرضی سنت پڑھ لیا کرو، جتنے مرضی فرض پڑھ لیا کرو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا ہے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا ایک نصاب رکھا ہے، اتنے اونٹ ہوں تو اتنی بکریاں ہوں تو اتنی، پھر اس طریقے سے بیت اللہ کے طواف 7 چکر۔ اب بندہ کہ نہیں بھائی میں کیا گن گن میں تو بس بغیر گنے چکر لگاتا رہوں گا، زیادہ ہوں کم ہوں، ایسا نہیں چلے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے طریقہ بتایا ہے اسی میں خیر ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ سمجھدار بننے کی کبھی بھی کوشش نہ کریں۔ جو چیز جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے بتا دی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عمل کر کے دکھایا ہے، وہی صحیح معنوں میں اللہ کو پسندیدہ ہے، وہی طریقے اللہ کو پسند ہیں، اللہ تعالیٰ انہی سے محبت کرتا ہے۔ جس طرح فرمایا ان کو کہو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو بس پھر میری پیروی کرو، میری پیروی کرو۔ ایک دفعہ جب تم اس نتیجے پر پہنچ گئے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو بس پھر بات ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر چوں اور چراں کا معاملہ نہیں ہے۔ جو چیز جس طریقے سے صحیح اصولوں کے تحت نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اب بس وہ عرف آخر ہے، پوری دنیا دوسری طرف ہو جائے، جو مرضی شیطانی دلائل دیں، جو یعنی جس انداز سے بھی دیں، حالانکہ بظاہر اس میں تھوڑی سی چاشنی نظر آتی ہے، وہ جو قوال کہتا ہے کیا لطف جو گن گن کی تیرا نام لیا، کیا لطف، یعنی یہ اس طرح شیطان اپنی چیزیں پھیلاتا ہے ایک سنت کو ختم کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، کچھ صحابہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس جنت کے شوقین اور کہا کہ یا رسول اللہ
یہ امیر لوگ ہیں، یہ تو جنت کے بڑے بڑے درجات بس لے گئے، لوٹ کے لے گئے جنت کو، ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ فرمایا کیا ہوا، کس طرح، کیوں؟ کہا کہ دیکھیں یا رسول اللہ، ہم یہ جس طرح نمازیں پڑھتے ہیں ہم اسی طرح نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جس طرح روزے رکھتے ہیں یہ بھی اسی طرح روزے رکھتے ہیں، اور کافی سارے اسی طرح کام گنوائے کہ جس طرح ہم کرتے ہیں یہ بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو یہ کرتے ہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، جہاد میں گھوڑے دیتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، اتنا زیادہ حج کے لیے جس طرح معاملہ، اور جتنی چیزیں موٹی موٹی چیزیں انہوں نے گنوائیں، تو یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں، ہم کیسے کریں یہ؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر وہ تم کرو تو پھر کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، تم سے پھر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، اور الا یہ کہ وہ بھی یہ کام کرے تو پھر تو ظاہری بات ہے، لیکن اگر وہ یہ کام نہیں کرے گا باقی جو مرضی کرتا رہے تو وہ آپ سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ تو اس قدر خوشی کی لہر دوڑی ان غریب صحابہ کے اندر، کہا یا رسول اللہ بتائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر کچھ روایتوں میں اس انداز سے کہ ایک دفعہ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھو یا اس طرح کا کوئی کلمہ، تاکہ پورے 100 ہو جائیں، کیونکہ 33 اور 33 99 بنتے ہیں، اور پھر ایک کوئی اور کلمہ پڑھ کے اس کو 100 کر دو تو پھر دیکھنا کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو صحابہ تو خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور یہ آگے بڑھنے کا شوق دیکھیے کہ جنتوں میں زیادہ درجات حاصل کیے جائیں اپنے مالک کو زیادہ سے زیادہ خوش کرنے کے لیے۔ اور پھر دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر گننے کا بتایا کہ یہ انگلیوں کے پور جو ہیں یہ کل قیامت کے دن گواہی دیں گے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر، کیونکہ نبی علیہ السلام ہر خیر کا کام دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، جس میں ہاتھ کا استعمال ہو وہ دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، اور جس میں دوسری چیزیں ہوتی ہیں کوئی جس طرح استنجا وغیرہ کرنا یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں تھوڑی سی ناگوار ہوتی ہیں وہ بائیں ہاتھ سے کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیے یہ نبی علیہ السلام کا ایک طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا اپنے نبی کو اور نبی علیہ السلام نے سمجھایا۔ اب کوئی بندہ کہ نہیں جی یہ کیا بات ہوئی 33 مرتبہ، میں تو بس بغیر گنے کروں گا، تو بتاؤ اس کا یہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا؟ ہرگز قبول نہیں ہوگا، جتنی مرضی مرتبہ، یعنی ویسے 33 مرتبہ سے زیادہ بھی کرتے رہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن صرف 33 مرتبہ کو رد کر کے اگر آپ کہیں گے کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے جی، یہ کوئی بات ہوئی، گن گن کے کیا معاملہ ہوا، میں تو یہ صحیح طریقہ ہے، بلکہ صحیح طریقہ یہ کہ بے تحاشا پڑھو، تو یقین کیجئے جو مرضی کریں وہ ناقابل قبول اور رد ہے، مردود ہے وہ عمل جو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ ہاں کوئی معلوم نہیں ہے وہ علیحدہ چیز ہوتی ہے، لیکن معلوم ہونے کے بعد پھر انسان اپنا طریقہ اختیار کرے، سبیل المومنین سے ہٹ کر چلنا چاہے تو اس کا وہ طریقہ اس کے منہ کے اوپر دے مارا جائے گا۔ پھر دیکھیے نبی علیہ السلام کے جتنے دعائیں ہیں، اذکار اگر آپ پڑھیں، باب الاذکار جتنے ہیں اس کے اندر اتنی بڑی بڑی فضیلت ہے کہ عقل حیران ہے، یقین کیجئے کہ ہمارا مالک کتنا مہربان ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ اگر کلمہ کوئی 100 مرتبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کیا توحید کا کلمہ ہے۔ اور اگر کوئی 100 مرتبہ پڑھے اور اپنا روٹین بنا لے تو فرمایا قیامت کے دن کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اس بندے کے مقابلے میں یعنی اس کے برابر عمل لے کے اللہ کے سامنے آئے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا، الا یہ کہ کوئی اور ہو خوش نصیب جو 100 سے ایک مرتبہ زیادہ پڑھ لے، اگر ایک مرتبہ بھی زیادہ اس نے پڑھ لیا تو اس کا درجہ پھر آگے نکل گیا۔ اسی طرح ایک اور کلمے کے بارے میں فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ کلمہ کتنا آسان سا ہے، 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگر سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گناہ تب بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بتائیے کتنی رحمت ہے، کتنی شفقت ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا 3 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، یعنی بڑی آسانی کے ساتھ وہ یاد بھی ہو جاتے ہیں، ادا بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جب میزان میں رکھے جائیں گے نا تو اس کے بعد اتنا ان کا وزن ہے، اتنا ان کا وزن ہے جس آج تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ ہمارے مالک الرحمن کو وہ اتنے محبوب ہیں، اتنے محبوب ہیں کہ آج تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ کلمہ ہے۔ پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ جو سارے اذکار کا سید الاستغفار ہے، ذکر
سب سے بڑا ذکر جو ہے، سب سے بڑا کلمہ ذکر کا وہ لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، یہ بہت بڑی کلمہ ہے۔ اس کے بارے میں بھی اسی طریقے سے آتا ہے جو 100 مرتبہ دن میں پڑے۔ تو یہ کہ بے شمار حدیثوں کے اندر ہے، تھوڑی نہیں، بخاری مسلم کی روایتیں ہیں، اس طرح کی تعداد آئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی ہے، شفقت فرمائی ہے ہمارے اوپر، ہمیں ترغیب دینے کے لیے، چونکہ انسان انہی چیزوں کو سمجھتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو صوفیوں نے گڑے ہیں، یہ اتنی رکت صلاۃ التسبیح اور پھر جناب اتنی مرتبہ یہ درود لکھوی اور فلاں، یہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ان کو مانے گا، ان تعدادوں کو مانے گا، ان صوفیوں کی جو تعداد بتائی ہوئی ہے، ان کے مولویوں نے جو تعداد بتائی ہوئی ہے، یہ بالکل اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے، ان کی تعداد کو رد کرنا ہے۔ نہیں، تمہاری ہم بالکل بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو وہ طریقہ اختیار کریں گے جو ہمارے مالک نے، ہمارے خالق نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، اور صحابہ اکرام نے جس کو اختیار کیا۔ یہ معاملہ ہے، تو اس معاملے میں ذرا برابر شک نہیں ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے تو عقل کا معاملہ ہو یا اذکار کا معاملہ ہو، تو پھر ذرا برابر دل کے اندر شک نہیں ہونا چاہیے، اور ذرا برابر یہ نہ ہونا چاہیے کہ کوئی زیادہ سمجھدار بننے کی انسان کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔